الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 108 سے لے کر 112 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستہ سے۔ دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ کسی طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر۔ ان کی یہ آرزو بوجہ اس حسد کے ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یہ سب کچھ اس کے بعد جب کہ خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق۔ پس اے غلامان مصطفیٰ معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا حکم۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں۔ یقیناً اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی بغیر ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ انہیں فرمائیے لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہاں جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر جو 108 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہود مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے پر اکساتے تھے، مسلمانوں کے سے اکساتے تھے بھی یہ بھی آپ سوال کریں، یہ بھی سوال کریں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو سختی سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ میرے حبیب
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں کی طرح سوال جواب نہ کیا کرو، کیل و کال نہ کیا کرو، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے جیسے یہودی گمراہ ہو چکے ہیں۔ جن امور کے تمہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لاؤ، اور جن سے منع کیا ہے ان سے تم رک جاؤ، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا وما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے بس اسے مضبوطی سے تھام لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روکیں بس تم رک جاؤ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جن امور کے متعلق اللہ اور رسول نے سکوت اختیار پھر فرمایا ہے انہیں تم مت چھیڑو، اس میں تمہاری سلامتی ہے۔ آج دیکھیں جن امور کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، جنہیں فروعی مسائل کہتے ہیں، امت مسلمہ کتنی الجھی ہوئی ہے، اتنی الجھی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر، مسلمانوں پر کفر کے، شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت سے نوازے۔ آگے جو آیت 109 نمبر ہے، اس میں بتایا گیا کہ یہود جو ہیں وہ ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث خود بھی دولت ایمان سے محروم تھے، اب حسد کے مارے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو، ہر وقت مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ تم ان کی فتنہ انگیزیوں اور شرارتوں سے درگزر کرو، بات بات پر ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب مناسب ہوگا ان کا کلا کما کرنے کے لیے تمہیں حکم دے دیا جائے گا۔ آیت نمبر پھر 10 میں فرمایا گیا ہے کہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ نیکی ہی ہوتی ہے، وہ بھلا نہیں دی جائے گی، بلکہ تمہیں اس کا پورا پورا اجر اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ آگے جو یہود کہتے تھے کہ یہودی اور عیسائی ہی صرف جنتی ہیں، باقی سارے دوزخی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہاں اس آیت میں جو آخری آیت ہے اس میں یہ سارے ان کے دعوے باطل کر دیے گئے۔ اللہ کریم نے بتایا کہ نجات کا راستہ ایک ہے، اور وہ ہے ایمان اور نیک عمل، عمل صالح۔ نجات کا راستہ ایک ہی ہے، جو کچھ شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے کمالات میں کوئی شریک نہیں، نیک عمل کرتا رہے، تمام رسولوں پر ایمان لائے، ہماری امت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جانے، یعنی عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہے، تمام فرشتوں پر ایمان لائے، روز جزا پر ایمان لائے، تمام کتابوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، تو یہ سارے 6 امور ایسے ہیں، اور اس کے ساتھ نیک عمل کرے تو اس کے لیے جنت ہے، یقیناً جنت ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تو اس کی سزا یا تو بھگتنی پڑے گی، یا اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، معاف کر دے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ تو بادشاہ ہے کائنات کا، جس نے اپنی ذات، اپنی خواہشات کے سامنے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے اپنی ذات، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، وہی بارگاہ الہی میں سرخرو ہوگا، رومی ہو چاہے زنگی ہو، عربی ہو چاہے اجمی ہو، اس میں کوئی قید نہیں، کو کالا ہے یا گورا ہے، کہاں کا ہے، جدھر کا ہے، جدھر کا مرضی ہو۔ تو جنت کی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔